یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات کا رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، تو اب اہل اطاعت کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کی خاطر قربانیاں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں، جیسا حکم دیں، چھوٹے دستے میں جانے کا، بڑی جماعت میں نکلنے کا، ویسا ہی کرو۔ یاد رہے کہ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب احد کی شکست کی وجہ سے مدینہ کے آس پاس کے قبائل کی ہمتیں بڑی بڑھ گئی تھیں۔ مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے۔ آئے دن خبریں آتی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ دشمنی پہ آمادہ ہے، حملے کی تیاری ہو رہی ہے، غداری ہو رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں کے مبلغین کو، قراء کو شہید کر دیا گیا، اور ہر طرف سے ایک خطرہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جنگ احزاب میں عملی طور پر سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج جو مدینہ پر حملہ آور ہو گئی۔ تو مدنی صورت ہے نا یہ، ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے بھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو، یعنی محتاط رہو۔ فانفروا ثبات، پھر حسب ضرورت، چاہے چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا بڑے لشکر کی صورت میں۔ اور یہاں پر لفظ جو حذر استعمال ہوا ہے، حذر سے مراد ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے تیاری کرنا، بچاؤ اختیار کرنا، تحفظ حاصل کرنا۔ تو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی جو بھی اس وقت کی ان حالات کی ضرورت ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوپڈ کرو، تاکہ تمہیں کوئی ترنے والا سمجھ کے نگل نہ جائے۔ تو اس میں وہ سارے اسباب اختیار کرنا شامل ہیں جس کے ذریعے انسان اپنا دفاع کر سکے، وہ علوم، وہ سکلز، وہ ساری چیزیں، جیسے سورۃ انفال میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے تیاری کرو جتنی کر سکو، اور گھوڑے باندھ کر یعنی سامان جنگ تیار کر کے۔ فنفروا کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے، نفرہ کہتے ہیں تیزی سے نکلنا، کسی کام کی طرف تیزی سے جانا، تیز رفتاری سے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سبھی نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، تو دونوں میں نفرہ کا روٹ آ رہا ہے، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فخرجوا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فنفروا، یعنی عزم کے ساتھ، چستی کے ساتھ نکلو جب دشمن کا مقابلہ ہو۔ اور ثبات کا لفظ استعمال ہوا، یہ ثبت ان کی جمع ہے، گھڑ سواروں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اور ثبات یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا، یعنی حکمت جس چیز کا تقاضا کرے، یعنی جیسا موقع ہو، الگ الگ دستے ہوں یا کٹھی فوج نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر جب ہوا تھا اس سے پہلے آپ نے ایسے 8 مہمیں روانہ کی تھی، کیونکہ بہت سے خطرات تھے، تو 8 چھوٹے چھوٹے گروپس جو تھے غزوہ بدر سے پہلے ادھر ادھر جا چکے تھے مقابلے کے لیے۔ لیکن غزوہ بدر میں جتنے لوگ گئے وہ 313 کا ایک یعنی بڑی جماعت تھی، پھر غزوہ احد میں، اور پھر اس کے بعد کی جنگوں میں بھی۔ تو اوور آل یہ ہے کہ جب حکم دیا جائے جہاد کے لیے نکلنے کا تو نکلو۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جیسے بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل پڑو، اور نکلنے سے مراد یہاں استنفرتم یعنی جنگ کے لیے نکلنا مراد ہے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔
یعنی نکلنے والوں کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے، تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. مسلمانوں میں سے لمن، لام تاکید کا ہے، ضرور ایسا شخص ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، ادھر منافقین اور کمزور ایمان والے. جیسے احد میں 2 جو قبیلے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو ان کے بھی قدم لڑکڑ آ گئے. تو ایسے مسلمانوں کی جماعت میں سب کا ایمان حضرت ابوبکر اور عمر جیسا نہیں ہوتا، کم درجے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر جب ایمان کم ہوتا ہے تو کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ تمہارے اندر، تمہاری قوم میں سے بظاہر جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر اس کا معنی منافق لیا جو تو بہت آسان سیدھا سیدھا معنی ہے. لامن لا یبتین، 2 دفعہ لا آیا تاکید والا لام، کہ تم میں سے وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، یعنی نکلنا ہی نہیں چاہتا. دیر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا. کہا کیا گیا تھا کہ فن فرو، تیزی سے نکلو، چستی سے نکلو، عزم کے ساتھ نکلو، شوق کے ساتھ نکلو، اللہ کے دین کی خدمت ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ نکل ہی نہیں پا رہا. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ لا یبطئن بطأ یبطئ، یعنی دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے، خود بھی نہیں نکلتا اور اوروں کو بھی نہیں جانے دیتا. جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول کیا کرتا تھا، یعنی خود بھی نہیں جاتا تھا اور دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتا تھا. ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، ظاہرہ لڑائی کا میدان ہے تو وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ بیٹھنے تو نہیں نکل رہے تھے، تو وہاں کوئی زخمی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، کوئی نقصان ہوگا. بدر میں جیتے، احد میں ہارے. تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا تو کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ تو بڑا ہی احسان کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، میں نہیں ان کے ساتھ حاضر تھا، میں نہیں گیا. سبحان اللہ، کس چیز کو انعام کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا. اللہ کی نافرمانی کر کے، پیچھے رہ کے، اور ایک نیکی کے کام سے محروم ہو کے وہ سمجھ رہا ہے مجھ پہ بڑا احسان ہے، میرے پہ بڑا انعام ہے اللہ کا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے لوگ رشوت لے کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہ یہ کیسی مت ماری ہوئی نا، لا یفقہون الا قلیلا، عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں کہ کیا چیز اللہ کا انعام ہے، کیا چیز نہیں ہے. اب حرام کی کمائی انسان اللہ کا انعام سمجھے تو اس کی بے وقوفی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرتے ہیں. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر کہیں کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کے اندر خود بخود وہ تکلیف آتی ہے. یہ ایمانی رشتہ ہی ایسا ہے، یہ تو محبت کا رشتہ ہے. لیکن یہاں منافق جو ہیں وہ چونکہ مومن ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو مومنوں کی تکلیف پہ خوشی ہوتی ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، شکر ہے میں تو بچ گیا، میری تو اللہ نے حفاظت کی، میں نہیں شریک ہوا، میں نے تو بڑا صحیح فیصلہ کیا. اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہوتا ہے. کمزور عقل کی علامت، کمزور ایمان کی علامت. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو تکلیف آئی ہے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے. حقیقی نعمت تو وہ ہے جو کسی کو نیکی کی توفیق ہو جائے، اور پھر صرف توفیق نہیں بلکہ وہ انسان کر لے، اس کے اسباب مہیا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن جب انسان نیکی کے کسی موقع سے محروم رہتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے نا. مثلاً آپ کا کہیں پروگرام تھا، آپ نے جانا تھا، کلاس میں ہی جانا تھا مثلاً، تو سنو ہو گئی، کلاس کینسل ہو گئی، تو اب 2 طرح کے ریئیکشن ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے اوہ کیا ہوا، جانے کا موقع نہیں ملا، اور کچھ ہوں گے جو کہیں گے شکر ہے آج ہم آرام کرتے ہیں گھر میں. تو عقل مند وہ ہے جو نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے پر افسوس کرے، نہ کہ خوش ہو. اور نیکی میں اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اس تکلیف پر خوش ہو کہ شکر ہے اللہ نے اپنی راہ میں تھکایا. کوئی قربانی کرنی پڑے تو شکر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے کی یہ قربانی. کوئی تکلیف پہنچی، بعض اوقات آپ بڑی اچھی نیت سے نیکی کے کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں، راستے میں گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، یا کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، یا پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت بھی ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ نکلی ہوں نا میں. اور گھر والے تو لازمی تانا دیں گے، یہ تمہارے روز روز جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ یعنی سارے کام چھوڑ کے اس نیکی کے کام کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے. تو جو منافق ہوتا ہے وہ قربانی کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو، شہادت کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ مصیبت سمجھتا ہے. اور شہید نہ ہونے کو وہ انعام سمجھتا ہے. یعنی شہید جو ہے یہاں حاضر ہونے کے معنوں میں بھی اور شہید ہونے کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے خیر کے کاموں میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ،
استغفر اللہ. اگر اس کو بالکل الگ لے لیا جائے نا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرور سستی کریں گے, نیکی کے کاموں میں پیچھے رہیں گے. اب یہاں تو جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے, لیکن اس کو ایک عام اصول کے طور پر بھی لیا جائے, کیونکہ منافقین صرف جہاد میں نہیں, وہ نماز پڑھنے میں بھی سستی کرتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. دوسری طرف جب صدقہ خیرات کرنا پڑتا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کو اپنے خلاف ایک تاوان سمجھتے تھے, یعنی ہر نیکی کا کام ان کو مصیبت لگتا تھا. خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز سے پیچھے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے, یعنی فجر اور عشاء پڑھنے میں, تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے ضرور آئیں. اور ایک اور روایت میں ہے, ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا. یعنی اگر دنیا کا کوئی فائدہ ملنا ہو, مسجد میں کھانا ہو جس دن, اس دن مسجد بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر ہی جانا چاہیے نا, اس لالچ میں نہیں جانا چاہیے کہ کچھ ملے گا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی, ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ جو ہے گویا کے سے لے کے محبت ہی نہ تھی, یہاں پر دونوں طرف ڈیش ہونا چاہیے. اگر آپ کی کتاب میں نہیں تو ڈال لیں, کیونکہ یہ جملہ معترضہ ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل حاصل ہو جائے, یعنی فتح مل جائے یا مال غنیمت حاصل ہو جائے میدان جنگ میں, اللہ کی مدد آ جائے, لَيَقُولَنَّ, تو ضرور کہے گا. کیا کہے گا؟ یہ بیچ کا جملہ چھوڑ کے, یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا, فافوز فوزا عظیما, تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. گویا اس کے نزدیک دنیا کا مال حاصل کرنا اصل کامیابی تھی. آج آپ دیکھیں فوزا عظیما, عظیم کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ سکسیسفل پیپل کون ہے؟ سکسیس سٹوریز کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں بہت آگے ہیں اور اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ مال کمانے والے. اگر کسی نے کوئی اور خیر کے کام کیے ہیں تو وہ بعض اوقات سکسیسفل پیپل شمار نہیں ہوتے. تو دنیا نہ ملنے پر منافق کی حسرت اور ندامت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس وقت ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے کاش میں بھی جاتا تو مجھے بھی یہ سب ملتا, اور تو اس کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, گویا تمہارے اور اس کے بیچ میں اور کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں. اب وہ صرف افسوس کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ گیا کہ مجھے بھی یہ سب ملتا جو انہیں ملا ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایمانی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا. مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں, ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان سے بالکل ہی بے خبر ہے, کوئی پرواہ نہیں کون جی رہا ہے مر رہا ہے, کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے اپنی پڑی ہے, تو یہ ایک ایمانی رویہ نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ مومنوں میں سے نہیں ہوتے, مومنوں کی جماعت میں سے نہیں ہوتے, اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا ایمان کا. کیونکہ اگر ایمانی رشتہ ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مومن بہن بھائی کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس کی خوشی پہ خوش ہوں, اور اگر کوئی تکلیف اور محرومی ہوئی ہے تو اس پر آپ کو دکھ ہو, اور دوسروں کے لیے وہی چاہا جائے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. لیکن منافق صرف دنیا کی تمنا کر, اس کی دلچسپی صرف مال سے ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا کیا, اس کی لالچ صرف دنیا ہوتی ہے, اور جس سے دنیا ملے اس کا وہ دوست ہے, اور جس سے دنیا نہ ملے اس سے اس کا تعلق نہیں. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کاش میں بھی ساتھ ہوتا, مجھے بھی مال غنیمت ملتا. اور منافق کے نزدیک دنیا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے, حالانکہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ دھوکے کا سامان ہے. معیاری فرق ہے. آج ہمیں پرکھنا چاہیے ہمارے دوستی کا معیار کیا ہے. کسی انسان سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو کس بنیاد پر,
کیونکہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے. مثلاً کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے, ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے, آپ کی دوستی پھر بھی قائم رہی, اس نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ اب وہ اوپر چلا گیا اور آپ نیچے رہ گئے, اور پھر کوئی وجہ ہوئی, کوئی سبب بنا کہ اللہ نے آپ کو اس سے اونچا مقام دے دیا, تو اب بھی دوستی نہیں ختم ہوگی. تو مومن کی مومن سے دوستی مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, دین کی بنیاد پہ ہوتی. امیر اور غریب کے درمیان بھی ایسی محبت ہوگی جیسے غلام اور آقا کے درمیان, جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کے درمیان اور سارے صحابہ کے درمیان. وہاں یہ فرق نہیں ہوتا, وہاں کلاس سسٹم نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا اسمارٹ اور کتنا قابل ہے اور کتنا حسین ہے اور اس بنا پہ دوستی کی جائے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہم سب کو بھی اپنی دوستیوں کے معیار پر رکھنے چاہیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں, انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے, اور جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. یہاں اللہ کے دین کی مدد اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب کرنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ صرف وہی کر سکتے ہیں یشرون الحیات الدنیا, جو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں. کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے. یعنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اخلاص کی بنیاد پر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص خاندانی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے, کوئی بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے, کوئی محض ریاکاری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے, تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے غلبے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ, پھر وہ قتل کر دیا جائے, او یغلب, یا غالب آ جائے. دونوں صورتوں میں اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. قتل ہو جائے تو شہید ہے, غالب آ جائے تو کامیاب غازی ہے, تو اس کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اجر عظیم یعنی آخرت میں بہت بڑا اجر, اور دنیا میں بھی اگر غالب آ جائے تو مال غنیمت, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, کہہ دیجیے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو, یعنی دونوں میں سے ایک بھلائی شہادت ہے یا مدد, دوسری غلبہ ہے. تو یہاں منافقین کی بات کے بعد مخلص مومنوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ منافقوں کا کام نہیں ہے, یہ مومنوں کا ہی کام ہے. اور ایمان لانے کے بعد افضل عمل اللہ کے راستے میں نکلنے کو قرار دیا گیا ہے, دنیا و ما فیہا سے بہتر. اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت بھی ہے, اور مرنے کے بعد شہید کا اعزاز بھی ہے, اور مجاہدین کے لیے جنت کے درجات بھی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, نماز قائم کی, رمضان کے روزے رکھے, تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے, خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا مقیم ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کے ہم لوگوں کو اطلاع نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے اور بلند ترین جنت ہے, اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے اس جنت کی نہریں نکلتی ہیں. تو جس طرح کے حالات تھے اس وقت مدینہ میں, اس کے مطابق مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے جب اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کی کئی شرائط ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی انسان ان آیات کو پڑھ کر کوئی ہتھیار اٹھائے اور جا کر کسی کو مارنا شروع کر دے, یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. اس کی یعنی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.